اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا آتیناہ حکما وعلما، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم عطا کیا، وعلما اور علم عطا کیا، ونجیناہ من القریہ، نجینا نجات سے ملتا جلتا لفظ ہے، اور ہم نے ان کو نجات دی من القریہ، یہ معرفہ ہے، کسی خاص بستی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وہ بستی جہاں لوط علیہ السلام اور ان کی قوم رہتے تھے، تو اس بستی کی طرف اشارہ ہے کہ اس بستی سے ہم نے ان کو نجات دی، التی کانت تعمل الخبائث، جو کہ تعمل عمل سے ملتا جلتا لفظ ہے، خبائث خبیث سے ملتا جلتا لفظ، جو بہت سارے خبیث کام کرتے تھے، اس بستی سے ہم نے ان کو نجات دی۔ تو پچھلا درس آپ کو یاد ہوگا کل والا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے راستے میں قربانی دی، اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو ایک جنگل کے اندر چھوڑ کے، حتیٰ کہ ہر قسم کا تشدد برداشت کیا، ہر قسم کی تکلیف برداشت کی، جو وقت کی مقتدر قوتیں تھیں، جو طاقتور قوتیں تھیں، نمرود جیسا طاقتور بادشاہ، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ کی توحید کی بات کی، استقامت کا مظاہرہ کیا اور اللہ کے اوپر بھروسہ اور یقین کیا، اور لوگوں کے سامنے ثابت کر دیا کہ اگر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ساری مقتدر قوتیں اکٹھی ہو جائیں، سارے وسائل کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں، لیکن وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کو منظور نہ ہو۔ یہ لوگوں کو پیغام دیا، لوگوں کو تعلیم دی کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ موحد ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے اوپر یقین کرتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا کی ساری قوتیں طاقتیں مل جائیں میرا کچھ نہیں کر سکتی، سارے مل جائیں مجھے کوئی نفع پہنچانے کی کوشش کریں، نہیں نفع پہنچا سکتے، نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اس قربانی کے نتیجے میں کیا کیا؟ دنیا کے اندر ان کو امامت اور قیادت دی، دنیا کے اندر ان کو اللہ نے امام بنایا، اور نہ صرف انہیں امام بنایا بلکہ ان کی نسلوں میں امامت جاری کر دی۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، یہ صرف آخرت کا وعدہ نہیں ہے کہ اگر آدمی دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، تو صرف آخرت کا وعدہ نہیں ہے، اس دنیا کے اندر بھی وعدہ ہے کہ دنیا کی زندگی خوشحال زندگی ہوگی، دنیا کی زندگی بہترین زندگی ہوگی۔ آج دنیا میں ہم کیوں محنت کرتے ہیں؟ کیوں اتنا اپنے آپ کو تھکاتے ہیں؟ دنیا کی عزت پانے کے لیے، دنیا کی زندگی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ ہم اپنی زندگی اچھی گزار لیں، ہمارے بچوں کی زندگی اچھی ہو۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ بھائی اگر میری ہدایات کے مطابق آپ زندگی گزاریں گے، میری مرضی کی زندگی گزاریں گے، تو دنیا کے اندر عزتیں پائیں گے، دنیا کے اندر امن اور سکون ملے گا، دنیا کے اندر آپ کو امامت اور قیادت ملے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو دنیا کی زندگی، خود ان کو بھی عزتیں بخشیں، پھر ان کی نسلوں میں یہ امامت اور قیادت اور سیادت جاری کر دی۔ ان کی اولاد جو تھی حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی آگے جو دوسری نسل تھی، اسماعیل علیہ السلام، ہم نے پیغمبروں کا ایک سلسلہ چلایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وہ خیر کے کام کرنے والے تھے۔ یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ اگر ایک آدمی اللہ کی رضا کی خاطر قربانیاں دیتا ہے، اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیتا ہے، تو اللہ اس بندے کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اس کی اولاد کو نیک بنا کے۔ ان کی اولاد دین کے لیے محنت کرتی ہے، آپ کے گھر کے اندر دین کے تذکرے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی، تو آپ کی اولاد کی تربیت ہوگی، آپ کی اولاد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والی ہوگی۔ یہی کام کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔
تو ان کی اولاد دین کے ساتھ محبت کرنے والی تھی۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو یہ انعامات دیے کہ دنیا کے اندر عزت، امامت اور قیادت دی۔ اب اللہ رب العزت چونکہ سورہ انبیاء ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اپنے نبی کو اور نبی کو ماننے والے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو، کہ حق کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے، حق کے اوپر ڈٹ جانا ہے، اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بسائیں۔ یہی عزت اور کامیابی کا راستہ ہے، انبیاء کی سنت یہی ہے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور حکومت دی۔ حکم کا مطلب حکمت بھی ہوتا ہے، بصیرت بھی ہوتا ہے، اور حکم کا مطلب حکومت، فیصلہ کرنے کی پاور، فیصلہ سازی کی قوت۔ حضرت لوط علیہ السلام ضروری نہیں ہے کہ ان کو کہیں اقتدار ملا ہو، تاریخ سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ ان کو کسی علاقے پر حکومت تھی، لیکن اللہ رب العزت جس حکم اور حکومت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ انسان کی فیصلہ سازی کی قوت ہے، کہ انسان اپنی زندگی میں فیصلہ کرے کہ میں نے اپنی زندگی میں کس راستے کا تعین کرنا ہے۔ میں نے دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے، میں نے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنی ہے، میں نے بڑے بڑے محلات بنانے ہیں، اپنے لیے جائیداد بنانی ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں بسانی ہے، اللہ کے دین کے لیے محنت اور جدوجہد کرنی ہے، اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنی ہے۔ یہی بات پیچھے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ارشاد فرمائی تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد و ہدایت دی، ہم نے ان کو دانائی اور بصیرت دی، اور یہی بات اللہ نے لوط علیہ السلام کے بارے میں کی بیان کی ہے کہ بھائی ہم نے ان کو یہ فیصلہ کرنے کی قوت عطا کی کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کریں کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جب انسان اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مرضی کی زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ رب العزت یہ انسان کو صلاحیت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ صحیح کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف آپ کی زندگی کے اندر ہوگا، تقوی کے مطابق زندگی گزارو گے، اللہ آپ کو فرقان کی صلاحیت دے دے گا۔ فرقان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ متعدد دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا۔ اللہ رب العزت آپ کو یہ صلاحیت دے دیں گے کہ آپ اپنی زندگی میں جب بھی کبھی فیصلہ کرنے لگیں گے، وہ کاروبار کا فیصلہ ہے یا زندگی کے مختلف معاملات میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اللہ رب العزت آپ کو فرقان کی صلاحیت دے دیں گے۔ اس راستے کو آپ کبھی اختیار نہیں کریں گے جو اللہ کی بغاوت والا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے آپ کے دل و دماغ میں اللہ رب العزت یہ بات ڈالیں گے کہ یہ راستہ تباہی والا راستہ ہے۔ تو یہی اللہ رب العزت نے اشارہ کیا کہ اگر آپ بھی یہ کام کر لیں گے، یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے تقوی اختیار کرنا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اللہ رب العزت یہ دانائی اور بصیرت آپ کو دے دے گا۔ اور ایک اور بات یاد رکھ لیں کہ یہ سب سے بڑی بصیرت اور حکمت ہے کہ انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانے، اپنے محسن حقیقی کو پہچانے۔ اگر ایک آدمی اپنے خالق اور مالک کو نہیں پہچانتا، اپنے محسن حقیقی کو نہیں پہچانتا، اس کا کھاتا ہے، اس کا پیتا ہے، اس کا پہنتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی نافرمانی کرتا ہے، اطاعت اور فرمانبرداری کسی اور کی کرتا ہے، جھکتا کسی اور کے سامنے ہے، کسی اور پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے، کسی اور سے امیدیں رکھتا ہے کہ مجھے یہاں سے نفع اور نقصان مل سکتا ہے، وہ آدمی سب سے بڑا بے وقوف ہے، چاہے وہ سب سے بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، بہت بڑا انجینئر کیوں نہ ہو، بہت پی ایچ ڈی اس نے کیوں نہ کی ہو، دنیا کی بہت ساری ڈگریاں اس کے پاس کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق وہ آدمی بے وقوف ترین ہے۔ وہ ابو جہل تو ہو سکتا ہے، ابو الحکم نہیں ہو سکتا۔ وہ حکمت والا وہی آدمی ہوتا ہے جو اللہ کی بصیرت رکھتا ہے، جو اللہ کی پہچان رکھتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو یہ صلاحیت دی تھی، وعلما، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کو علم دیا تھا، علم وحی، اپنی طرف سے ہم نے ان کو علم، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو خطاب کیا تھا، یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کہ اے میرے باپ، میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں، میرے پاس وحی کا علم ہے،
میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آیا ہے، اور علم وہی انسان کی زندگی کے راستوں کا تعین کر سکتا ہے۔ انسان کی زندگی کی کامیابی ناکامی کا فیصلہ علم وحی کی روشنی میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہاں سے یہ خطاب ہے کہ بھائی یہ جو علم وحی ہے، یہ قرآن و حدیث کا جو علم ہے، اس کے لیے اپنی صلاحیتیں لگائیں، اس کے لیے اپنے وسائل کو استعمال کریں۔ جہاں کہیں یہ علم وحی، اس کی ترویج اور اس کی اشاعت اور اس کی ترقی کے لیے جہاں کہیں محنت ہوتی ہے، اس کے دست و بازو بن جائیں، کیونکہ انسانیت کی فلاح اسی میں ہے، انسانیت کی کامیابی اسی میں ہے۔ یہ وحی کا علم آپ کی زندگی میں آئے گا، آپ کامیاب۔ یہ وحی کا علم آپ کے کاروبار میں آئے گا، آپ کا کاروبار کامیاب۔ یہ وحی کا علم آپ کی عدالتوں کے اندر آئے گا، آپ کی عدالتیں بہترین عدالتیں دنیا کی ہوں گی۔ یہ وحی کا علم آپ کی ریاست کے اندر آئے گا، وہ ریاست خوشحال ریاست ہوگی۔ تو اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اس علم کے لیے محنت اور جد و جہد کریں۔ اصل میں یہی علم ہے جو انسان کو اپنی زندگی کا مقصد بتاتا ہے، جو اپنے رب کی معرفت اسے دیتا ہے، اور یہی علم ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی دیا تھا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، ہم نے ان کو اس بستی سے نجات دے دی جو بستی بہت خبیث کام کرتی تھی۔ یہ پچھلے درسوں میں بھی آپ نے سنا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اہل حق کی اللہ رب العزت مدد کرتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے لیے محنت اور جد و جہد کرو گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ رسولوں کی مدد کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کی مدد کرے گا، اہل حق کی اللہ مدد کرے گا، چاہے بظاہر کمزوری کیوں نہ ہو۔ افغانستان کے اندر دیکھ لیں، دنیا بھر کی اسلامی تحریکوں کو دیکھ لیں، اپنی تاریخ کو دیکھ لیں، جہاں کہیں بھی لوگوں نے کیا اہل حق کے ساتھ جڑ گئے، حق پہ ڈٹ گئے، اللہ رب العزت نے ان کی مدد کی، بظاہر کتنی کمزور کیوں نہ ہو، وسائل کی کمی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے یہ نجات دی لوط علیہ السلام کو، وَكَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر لازم ہے، ہم نے اپنے اوپر لازم کر دیا ہے کہ جو بھی ہمارے اوپر ایمان رکھے گا، جو بھی ہمارے دین کے مطابق زندگی گزارے گا، جو بھی حق کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کو نجات دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ اور قانون۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہم کانوا قوم سوء فاسقین، وہ بڑے برے لوگ تھے، فاسق لوگ تھے۔ فسق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھجور کی گٹ جو ہوتی ہے نا، گٹک، اس کو نکال کے پھینک دینا، یا کھجور کا چھلکے سے باہر آ جانا، اوپر سے چھلکے کا اتر جانا۔ تو فاسق اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے احکامات سے اپنے آپ کو نکال دے، جو اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند نہ بنائے۔ لوط علیہ السلام کی قوم یہی کام کر رہی تھی، اسی بنیاد پر ان کی تباہی اور بربادی ہوئی۔ یہ پیغام ہے ہمیں، یہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن مجید۔ یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اس کتاب سے بصیرت حاصل کرو، ان واقعات سے بصیرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ یہ واقعات اس لیے اللہ نے سنائے ہیں کہ قوموں کا عروج و زوال کیسے ہوتا ہے، قوم کیسے ترقی کرتی ہے، کیسے ناکام ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا جب قوم فاسق بن جاتی ہے تو وہ قوم کبھی ترقی نہیں حاصل کر سکتی، چاہے کتنی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنی اس کی معیشت ترقی کیوں نہ کر رہی ہو۔ قوم صدوم کا دیکھیں، وہ کتنے طاقتور تھے۔ یہ لوط علیہ السلام، ان کی قوم جہاں آباد تھی، قوم عاد اور قوم سمود کا اللہ نے تذکرہ کیا، ان کی زمینیں کتنی زرخیز تھیں، ان کی معیشت کتنی طاقتور تھی، یہ کتنے خوشحال لوگ تھے، کتنے طاقتور لوگ تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو تباہ اور برباد کیا تو کیوں کیا؟ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، یہ فاسق تھے، اللہ کے حکموں سے اپنے آپ کو آزاد کر دیا، اپنی مرضی اور اپنی منشا کی زندگی گزارنے پر بضد رہے، رسول کا لایا ہوا علم، رسول کی لائی ہوئی حکمت اور بصیرت اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج امت مسلمہ کو دیکھ لیں، دنیا بھر میں امت مسلمہ کہتی ہے دین صرف عبادات ہیں، عبادات مسجد کی حد تک اللہ کی اطاعت فرما برداری ہے۔ مارکیٹوں اور بازاروں میں جائیں، معاشرے میں جا کے ذرا دیکھیں لوگوں کا کیا رویہ ہے، عدالتوں میں جا کے ذرا دیکھیں، پورے معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی کو دیکھیں، پوری عدالتوں کے اندر عدالتی نظام کو دیکھیں، پورے معاشرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور یہ قوم ہے کہتی ہے ہم تو دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں اگر فاسقانہ زندگی گزارو گے، اللہ کے احکامات کی زندگی مطابق زندگی نہیں گزارو گے، تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، جس طرح قوم لوط تباہ اور برباد ہوئی تھی۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ ہاں زمین لوط علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ رحمت سے مراد ایک تو نجات ہے کہ جب اللہ نے اپنے عذاب کا فیصلہ کیا، اللہ نے اپنی رحمت کی بنیاد پر ان کو نجات عطا فرمائی۔ اور دوسرا اس رحمت سے مراد وہی عقل اور بصیرت ہے، وہی دانائی رشد و ہدایت ہے جو اللہ رب العزت نے، اگرچہ بظاہر اس معاشرے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے پھر ان کو استقامت نصیب فرمائی۔ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ ایک آدمی ڈٹ جائے حق کے اوپر، فیصلہ کر لے کہ میں نے حق کو نہیں چھوڑنا ہے، میں نے اللہ کے احکامات سے اپنے آپ کو نہیں نکالنا ہے، اللہ کی دی حدود کی پابندی کرنی ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں، اس کو اپنی رحمت میں شامل رکھتے ہیں، اس کو استقامت دیتے ہیں۔ پھر فرمایا انہ من الصالحین، بے شک وہ صالح اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ صالحانہ زندگی اختیار کرے، اپنی فکر اور سوچ کو صالح بنائیں، اپنے معاملات اخلاقیات کو صالح بنائیں، اپنے کاروبار کو، زندگی کے ہر شعبے کو صالح بنائیں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمت کس طرح آتی ہے، پھر دیکھیں اللہ کی مدد اور نصرت کس طرح آتی ہے۔ اللہ کی مدد اور نصرت حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ ہم اپنی انفرادی اجتماعی زندگی میں اگر اللہ کی رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ فاسقانہ زندگی سے توبہ کی جائے، اللہ کے احکامات اور اللہ کی حدود کی پابندی کی جائے، اور صالحانہ زندگی اختیار کیا جائے۔ ہمارا کاروبار بھی صالح ہونا چاہیے، اخلاقیات، معاملات، ہماری فکر اور سوچ، ہمارا کردار، یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔